بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، میں آپ کی میزبان سمیرہ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں نور سحر آپ کا اپنا پروگرام لے کے حاضر خدمت ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیر اور خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل اسی طرح قائم و دائم رکھے. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ اپنی نوعیت کا بہت ہی خوبصورت پروگرام اس لیے ہے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 3 دنوں سے داتا کنچ بخش رحمۃ اللہ علیہ کا عرس جاری و ساری ہے، اور جب بھی کسی اولیاء کا، کسی صالحین کا، کسی ولی کا ایسا کوئی عرس کا موقع آتا ہے تو نور ٹی وی آپ کے لیے اتنے ہی خوبصورت پروگرام لے کر آتا ہے تاکہ آپ لوگ نہ صرف اسے کچھ فائدہ بھی اٹھائیں بلکہ یہ جو عرس کا موقع ہے اس میں دعاؤں کا جو ایک سلسلہ ہے، ایک جو روحانیت کا سلسلہ ہے، روحانی فیض کا جو سلسلہ ہے، آپ بھی اس کے حصے دار بنیں. آج کا جو پروگرام ہے اس کو آپ کے سامنے لانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کے سامنے اس بات کو رکھا جائے کہ آخر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان ولیوں کو، ان کاملین، ان صالحین کو دنیا میں بھیجا تو اتنے 100 سال اور نہ جانے کتنے 100 سال گزرنے کے باوجود ان لوگوں کا ذکر آج بھی جاری و ساری ہے. لوگ نہ جانے کتنی کوششیں کرتے ہیں، بدعتیں اور کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا ذکر، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ویسے ہی جاری و ساری ہے. یہ کیوں جاری و ساری ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے ان پسندیدہ بندوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے، ان کی احادیث سے کیا ثابت ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروانا چاہوں گی. میرے آج کے پروگرام کی 2 بہت ہی خوبصورت مہمان ہیں جو نہ صرف اپنی زندگی کا ایک ٹائم صوفیزم کے ساتھ محبت میں اور اس کو سمجھنے میں گزار رہی ہیں، بلکہ دونوں ہی کا نور ٹی وی کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ ہر لحاظ سے اس طرح پاکیزہ ہے کہ جب ان سے کسی شخصیت کا ذکر کرنے کو کہا جاتا ہے تو پوری تگ و دو کے ساتھ اس کا ذکر کرتی ہیں. آپ ریحانہ جی کو تو میرے ساتھ اکثر دیکھتے ہیں، لیکن پہلی دفعہ آج میرے ساتھ فردوس جی بھی ہیں. ریحانہ جی السلام علیکم. فردوس جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور اتنے خوبصورت ٹاپک پہ میرا ساتھ نبھانے کا. آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ کے ایک آیت سے کرنا چاہوں گی. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے کہ عنقریب اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور جنہیں اللہ سے محبت ہوگی. اگر اللہ کی اس آیت پر، قرآن پاک میں نازل ہونے والی اس آیت پر غور کریں تو اللہ نے جو پہلی محبت کی کڑی رکھی ہے وہ اپنی محبت کی رکھی ہے کہ اللہ ان انسانوں سے پہلے خود محبت کرے گا، انہیں پہلے محبوب بنائے گا اور پھر وہ اللہ کو محبوب بنا کر اس سے محبت کریں گے. اگر انسان کسی سے محبت نہیں کرتا تو وہ اس کا ذکر بھی کرنا پسند نہیں کرتا. اگر کوئی ذکر کرے تو ٹال دیتا ہے، لیکن اگر انسان کو کسی سے محبت ہو جائے تو وہ پھر صرف اسی کا ذکر کرتا ہے، بات بے بات کرتا ہے، کوئی بات ڈھونڈ کر کرتا ہے. اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں میں سے اگر کسی سے محبت کرنے لگتی ہے تو پھر اس کا ذکر نہ صرف خود کرتی ہے بلکہ اپنے زیرو انسانوں سے، حیوانوں سے، بلکہ زمین پر موجود ہر شے سے اور آسمان پر موجود ہر فرشتے سے اس کا ذکر کرواتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو. اور پھر انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیت کو نازل کیا کہ جو تم مجھے یاد کرو گے، میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہیں یاد کروں گا. انسان کا ذکر کرنا، انسان کا اللہ کی یاد کو اپنے دل میں زندہ رکھنا ایک عمل ہے، اور یہ عمل ہر انسان کرتا ہے. اور ہر انسان کیونکہ فانی ہے، اس نے مر جانا ہے، تو جب وہ مر جائے گا تو اس کا عمل اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا. انسان نے اپنی اوقات کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی یاد کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ کی یاد کو لوگوں تک پہنچایا. لیکن جب اللہ تعالیٰ جزا دینے کے وقت پر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جزا اپنی شان کے مطابق عطا کرتی ہے. انسان کے مرنے کے بعد اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جزا کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ رہتی دنیا تک قائم و دائم رہتا ہے. ایسے لوگوں کا ذکر کرنے کے لیے جو آج ہم بیٹھے ہیں، جو شخصیت آج ہمارے سامنے ہے، جن کے لیے آج ہم گفتگو کریں گے، ان کا جو نام ہے وہ نہ صرف
نہ جانے جب سے ان کی وفات ہوئی جب تک وہ زندہ رہے تب تک، بلکہ آج بھی ان کا ذکر ویسے ہی جاری و ساری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ان کا ذکر زبانوں سے جاری و ساری کروانا چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو محبوب بناتا ہے، جب کسی سے محبت کرتا ہے، تو پھر حضرت جبرائیل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے فلاں شخص سے محبت ہو گئی ہے، اور جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں کیا حکم ہے، کہیے کہ میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو بھی اس سے محبت کرنا شروع کر، اور جب حضرت جبرائیل امین خود محبت شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جا اس بات کو تمام آسمانوں تک پھیلا دے، اس تمام فرشتوں کو، ہر چیز کو یہ کہہ دے کہ وہ بھی اس شخص سے محبت کریں۔ اور جب فرشتوں سے تک کہنے کے بعد یہ بات تمام جو آسمانوں ہیں ان تک پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کی فوج کو کہتے ہیں کہ جاؤ اب زمین پر جا کر میرے اس محبوب بندے کا ذکر بلند کرو، اور آج اگر ہم یا دنیا میں موجود کروڑوں لوگ اگر اس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اپنی رحمت سے اپنے اس پسندیدہ بندے کا ذکر کروا رہی ہے۔ وہ علی حجویری ہیں، یا وہ داتا گنج بخش ہیں، یا وہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا نوشا پاک گنج شکر ہیں، یا جو جتنے بھی ہمارے صالحین و کاملین گزرے ہیں، ان میں سے کسی کا ذکر بھی آج اگر جاری و ساری ہے، اور وہ کیوں جاری و ساری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، لیکن ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں وہ تمام دنیا کائنات کے ہر چیز کو شریک ٹھہراتا ہے، اور وہ عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کہنا کہ آؤ لوگو، آؤ دنیا کی ہر زیرو، ہر چیز کہ میرے نبی پر سلام بھیجو۔ تو کیوں نہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے، اور ریحانہ جی موجود ہو اور ان سے خوبصورت سی نعت نہ سنی جائے، ان سے خوبصورت سی نعت سنتے ہیں، پھر باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مرحبا غلاموں نے کیا نصیب پایا ہے، مرحبا غلاموں نے کیا نصیب پایا ہے، رحمت دو عالم کی رحمتوں کا سایہ ہے، آقا اس قدر ہے حسین کوئی ان کا ثانی نہیں، آقا اس قدر ہے حسین کوئی ان کا ثانی نہیں، رب نے پیارے آقا کو نور سے بنایا ہے، رب نے پیارے آقا کو نور سے بنایا ہے، مرحبا غلاموں نے کیا نصیب پایا ہے، رحمت دو عالم کی رحمتوں کا سایہ ہے، وہ کبھی مدینے سے دور ہی نہیں رہتے، وہ کبھی مدینے سے دور ہی نہیں رہتا، جو بھی ان کے قدموں میں دل کو چھوڑ آیا ہے، جو بھی ان کے قدموں میں دل کو چھوڑ آیا ہے، مرحبا غلاموں نے کیا نصیب پایا ہے، رحمت دو عالم کی رحمتوں کا سایہ ہے، جھوم جھوم اٹھتے ہیں محفل نبی سارے،
झूम झूम उठते हैं महफिले नबी सारी, नाराए रसालत को मिलके जब लगाया है, नाराए रसालत को मिलके जब लगाया है, मरहबा गुलामों ने क्या नसीब पाया है, रहमते दो आलम की रहमतों का साया है। दर गौसे आजम का याद यार ख्वाजा हो, दर गौसे आजम का याद यार ख्वाजा हो, पंजतन का सदका तो हर वली ने पाया है, पंजतन का सदका तो हर वली ने पाया है, मरहबा गुलामों ने क्या नसीब पाया है, रहमते दो आलम की रहमतों का साया है कमाल नाते नबी जिंदगी का सरमाया, है कमाल नाते नबी जिंदगी का सरमाया, मुझको मेरे आका ने नात खां बनाया है, मुझको मेरे आका ने नात खां बनाया है, मरहबा गुलामों ने क्या नसीब पाया है, रहमते दो आलम की रहमतों का साया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज की जो शख्सियत जिनके बारे में आज हम ये प्रोग्राम लिए बैठे हैं, उनका नाम, उनकी शख्सियत खुद अपने आप में उनकी पहचान है। सैयद अली बिन उस्मान जिलाबी हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह उनका पूरा नाम था और दाता गंज बख्श के नाम से मशहूर हुए। अफगानिस्तान के शहर गजनी के एक इलाके हजवेर में पैदा हुए 400 हिजरी में। आपकी शख्सियत के बारे में इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि हमने जो एक ये सिलसिला शुरू कर रखा है आप लोगों के सामने इन औलिया कराम और सालेहीन की ज़िंदगी को डिस्कस करने का या उन तक आपको पहुंचाने का कि आपकी रूह भी ताज़ा हो जाए, इसलिए किया है कि बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जो सूफ़ीज़म को सिर्फ सुनते हैं या उसके बारे में टीवी पर या पढ़ते हैं या कुछ, लेकिन असल में सूफ़ीज़म है क्या है, ये रूहानियत का फैज़ान, ये कुरान पाक का फैज़ान, ये दिलों तक उतरने का जो तरीका है, जो पाकीज़गी है, ये असल में है क्या है, इसे आप तक पहुंचाना हमारा असल मकसद है। और मेरी जो मेहमान है, मेरी दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर भी रोशनी डालेंगे, लेकिन सूफ़ीज़म असल में है क्या है, इस पर सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे। और आज का जो मेरा पहला सवाल है, जो आप लोगों के सामने भी और मेरी जो मेहमान हैं उन लोगों के सामने भी मैं रखना चाहूँगी कि फिरदौस जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि असल में सूफ़ीज़म है क्या है? जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्द हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। तर्जुमा है कि रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं और जब जाहिल उनसे कलाम करते हैं तो वो कह देते हैं सलाम हो। सलाम हो। सूरह फुरकान के आयत नंबर 63। और इतनी सी देखें कि एक आयत, लेकिन इसमें पैगाम कितना बड़ा है कि आजिज़ी से चलते हैं और अगर कोई उनके साथ जहालत का बर्ताव करता है तो खामोशी से अपना रास्ता हट जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो अब आते हैं आपके सवाल की तरफ, लेकिन पहले मैं आपका शुक्रिया, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तौफीक दी, हिदायत अता फरमाई, जिंदगी दी और इल्म का खजाना अता फरमाया। गो के अभी हम तालिब इल्म हैं, लेकिन जब तक अल्लाह ताला के बंदों का शुक्र ना करे इंसान तो रब का शुक्र गुजार